اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، پیار اور عشق کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں۔ قرآن عظیم و شان کے اندر اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر مبعوث کیا ہے، اور اے لوگو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ اور میرے نبی کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اور تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر انسان کے اوپر یہ واجب ہے جب بھی نبی علیہ السلام کا نام مبارک سنے یا آپ کا تذکرہ سنے یا خود نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بیان کرے یا آپ علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بندے کے پورے جسم کے اوپر ایک اثر ہونا چاہیے، جیسے کسی بندے کی جلالت شان، روب اور دبدبہ کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اور آپ کے نام کو سن کر بندے کے اوپر اثر ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے تو آپ اپنی باندی سے فرماتے کہ ان سے معلوم کرو یہ فقہ کے مسائل معلوم کرنے آئے ہیں یا حدیث کی روایت لینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ باندی جا کر ان لوگوں سے معلوم کرتے، اگر وہ لوگ یہ جواب دیتے کہ فقہ کے مسائل معلوم کرنے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فوراً تشریف لاتے اور فقہ کے مسائل بیان کر دیتے۔ اگر لوگوں کی طرف سے یہ جواب ہوتا کہ ہم نے حدیث کی روایت لینی ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فوراً تشریف نہیں لاتے تھے، بلکہ سب سے پہلے غسل فرماتے، سفید کپڑے دھلے ہوئے نیا سوٹ زیب تن فرماتے، کپڑوں کے اوپر عطر خوشبو لگاتے، مسواک فرماتے، آنکھوں کے اندر سرما لگاتے اور سر کے اوپر پگڑی باندھ کر، امامہ باندھ کر آپ باہر تشریف لاتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کرنے کے لیے ایک تخت بنوایا ہوا تھا، آپ اس تخت کے اوپر جا کے جلوہ افروز ہوتے اور پھر لوگوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے، حدیث کی روایت ہی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے تھے تو حدیث کے سبق کے دوران بچھو نے آپ کی کمر کے اوپر ڈنگ مارنا شروع کر دیا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے سبق کو نہیں چھوڑا بلکہ حدیث کی مکمل تکمیل کر دی۔ بعد کے اندر لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ سبق چھوڑ دیتے، آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں حدیث کو ادھورا چھوڑ دیتا تو بے ادبی ہو جاتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث مبارکہ کے ساتھ جو ادب تھا، اللہ نے پھر انعام کیا عطا فرمایا۔ امام مالک کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب سے انہوں نے حدیث کی خدمت شروع کی ہے، سوائے ایک رات کے انہیں ہر رات نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ اگر ہم بھی نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو روزانہ فجر کی نماز کے بعد سماعت کرتے ہیں یا کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ سماعت کریں یا پڑھیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ دیدار مصطفیٰ کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔